لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور کامل دستور زندگی ہے. جو اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی مطلق العنان نہیں چھوڑتا. کہ جیسے چاہیں زندگی کے لمحات گزار لیں بلکہ اسلام اپنی آغوش میں پناہ لینے والوں ایسی مکمل اور سچی رہنمائی کرتا ہے
کہ اس کی رہنمائی کے خلاف کسی بھی مرحلے میں قدم اٹھانا وہ سراسر انسان کے لیے ذلت اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسلام جہاں پر مسلمانوں کو اصول عبادت اور طریقہ بندگی سے روشناس کرتا ہے، وہیں پر اسلام نے کسب معاش اور طلب رزق کے بھی صحیح اصول اور ضوابط بتائے ہیں۔ تاکہ اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، ضوابط ہیں روزی حاصل کرنے کے، ان کے مطابق مسلمان عمل کر کے حلال روزی حاصل کر سکے، کیونکہ مسلمانوں کا کوئی عمل بھی بارگاہ خداوندی میں اس وقت تک شرف قبولیت سے نہیں نوازا جاتا جب تک کہ مسلمانوں کا کھانا پینا حلال نہ ہو جائے۔ اندر جانے والا لقمہ جب تک حلال نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حلال روزی اور حرام روزی کا انسان کے کردار پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان حلال طریقے سے روزی حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنا لقمہ بناتا ہے تو اس کا کردار اچھا ہوگا، اور جس کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حرام طریقے سے آیا ہوگا اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس بات کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسب حلال کا اور حلال روزی کمانے کا، کھانے کا مختلف جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے، اور حکماً فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ۔ اگر پاکیزہ نہیں کھاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے اندر اور اس کی آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، رزق روزی، حلالن حلال طریقے سے، طیباً پاکیزہ طریقے سے، حلال اور پاکیزہ طریقے سے، یعنی حلال روزی کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے خطوط قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اگر تم حلال روزی نہیں کھاؤ گے، حرام طریقے سے روزی استعمال کرو گے، فرمایا تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، اور شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ روزی استعمال کرو، حلال طریقے سے حاصل شدہ روزی استعمال کرو۔ ایک اور مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پہلے اللہ نے عام خطاب کیا سب لوگوں کو، اب خاص خطاب ہے، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، روزی دی، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب دیکھیں، پہلے اللہ نے فرمایا کہ حلال روزی کھاؤ، حلال روزی استعمال کرو، ساتھ ہی اللہ فرما رہے ہیں شکر ادا کرو اللہ کا۔ فرمایا جب تک بندہ استعمال ہونے والی روزی حلال استعمال نہ کرے، حلال کی روزی اور پاکیزہ روزی استعمال نہ کرے، اس وقت تک بندہ شکر ادا نہیں کرتا، اس کے دل سے شکر ادا ہوتا ہی نہیں۔ جب اندر حلال کا لقمہ جائے گا، پاکیزہ روزی جائے گی، تو پھر شکر ادا کرے گا اللہ کا۔ واشکروا للہ ان کنتم، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر، محبوب پیغمبر نے فرمایا رب العالمین تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ جو بندہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو کر اسے اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ فرمایا شکر ادا کرو گے تو اللہ خوش ہوگا اور نعمتوں سے نوازے گا، اس لیے فرمایا واشکروا للہ، کھاؤ بھی اور اللہ کا شکر ادا بھی کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں حلال روزی کھانے کا، سورۃ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، 7ویں پارے کا پہلا صفحہ، فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ مما، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، حلال طیبہ، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ الذی انتم بہ تؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ حلال کھاؤ اور ساتھ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حلال اور حرام روزی، اس لیے اللہ نے اس کا قرآن میں واضح طور پر ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس کا انسان پہ بہت کردار ہوتا ہے، انسان کی طبیعت پر اور انسان کی سیرت پر اس کا کردار ہوتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کے کردار میں اثر کرتی ہے۔
فرمایا حلال کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، حلال روزی استعمال کرو گے، پاکیزہ روزی استعمال کرو گے، حرام سے بچو گے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو گے، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا۔ اور اگر حرام پیٹ میں جاتا رہا پھر تقوی پیدا، پھر اللہ کا ڈر پیدا دل میں نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، دیکھیں جن کے پیٹوں میں حرام جاتا ہے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور جو حلال روزی استعمال کرنے والے ہیں وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں حلال استعمال کرو، حلال کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اور ایک اور مقام ہے وہاں پر تو رب العالمین نے حد فرمائی، سورۃ المؤمنون ہے، پارہ نمبر 18 ہے، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں، رب العالمین اپنے رسولوں کو خطاب کرتے ہیں۔ پہلے حکم میں عام خطاب تھا لوگوں کو، پھر دوسرا حکم آیا، فرمایا اے ایمان والو، اب تیسرے حکم میں اے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے نبیوں، کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ روزی سے، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو رب العالمین فرماتے ہیں میں اس کو جاننے والا ہوتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول تو معصوم ہوتے ہیں نا، اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں، اور حرام کا نا یہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے حرام کا استعمال کرنا۔ اللہ کے نبی تو اس سے پاک ہیں، گناہ سے اللہ کے نبی پاک ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے رسولوں کو خطاب کیوں فرمایا؟ اب خطاب تو رسولوں کو ہے، لیکن سمجھا اللہ تعالیٰ امتوں کو رہے ہیں کہ اے میرے نبیوں کی امتیں، ان کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت بھی اللہ ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال روزی استعمال کرنا، حلال کمانا، حلال کھانا اتنا اہم ہے کہ میں اپنے رسولوں کو بھی حکم دے رہا ہوں جو کہ حرام کے قریب نہیں جا سکتے، انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ اے میرے رسولو تم حلال ہی کھانا، حلال کی روزی استعمال کرنا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایک اور مقام ہے سورۃ طٰہٰ ہے۔ دیکھو کتنے مقام قرآن کے ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے، اور ایسے بھی مقام ہے جہاں پر اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، پھر بھی بندہ حلال روزی استعمال نہ کرے اور اس کی فکر نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ سورۃ طٰہٰ ہے اور اس کی آیت نمبر 81 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، کھاؤ پاکیزہ سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اور حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ فرمایا حلال استعمال کرو، لیکن حلال تمہارے پاس اگر آیا ہوا ہے اس کو فضول طریقے سے خرچ نہ کرو، اس کو فضول طریقے سے خرچ نہ کرو۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ جو بندہ حلال طریقے سے پیسہ کمائے نا، اس کا فضول خرچی ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ ہونے ہی نہیں دیتا، اور جو حرام طریقے سے آیا ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی کرنا کیا ہے اس کا، وہ پھر بندہ شادیوں بیاہوں میں اس کی بیلیں بھی کرتا ہے، اس کو لٹاتا ہے اور اس کو ضائع کرتا ہے، بے پناہ جو ہے وہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ لیکن حلال طریقے سے کمایا ہوا کبھی فضول خرچی میں نہیں جائے گا، خرچ نہیں ہوگا، میرا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اس میں فضول خرچی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، زیادہ نہ کھاؤ، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، یہ آیت عورتوں کو سمجھنی چاہیے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے اندر بیان ہوتا ہے، ہوتے ہی سارے مرد ہیں، اب آپ نے جا کے اپنی بیویوں کو بھی بتانا ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ اور اس میں زیادتی فضول خرچی نہ کرو۔ عورتیں جب نکلتی ہیں نا باہر تو اتنا سامان کھانے کے لیے اکٹھا کر لیتی ہیں، بعد میں ضائع کرنا پڑتا ہے۔ سیر و تفریح میں جاتی ہیں نا تو ہوٹلوں سے کوئی شوارما لے لیا، کوئی برگر لے لیا، کوئی پیزا لے لیا، کھانے ہوتا کوئی نہیں، بعد میں ضائع کرتی۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پاکیزہ سے اور اس میں زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم پاکیزہ نہیں کھاؤ گے اور پاکیزہ میں زیادتی کرو گے، فضول خرچی کرو گے، اللہ فرماتے ہیں تو میرا غضب تم پر نازل ہوگا، میرا غصہ تم پر اترے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس بندے پر میرا غضب نازل ہوتا ہے، فَقَدْ هَوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ بچتا نہیں، ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پہلے خبردار فرما رہے ہیں میرے غضب سے بچو۔ ایک اور مقام ہے رب العالمین سورۃ النحل کے اندر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ ہزاروں مقام قرآن کے جہاں پر اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ حلال روزی استعمال کرو، تو بچ بچ کے جو ہے وہ قدم رکھتے جاؤ اور حلال کماتے جاؤ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلال مال کا طلب کرنا، حلال مال کا کمانا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حلال مال طلب کرے، حلال مال کی تلاش کرے۔ آج کل نا نیٹ کے اوپر جو ہے وہ کئی گیمیں اور کئی ایسی ایپس آ چکی ہیں، وہاں سے نوجوان پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اکثریت جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ پیسہ تو بہت زیادہ ہے، اس کی آمدن کافی ہے، بیٹھے بیٹھے بس نیٹ چلا کے وہ گیمیں کھیلتے ہیں اور پیسہ آتا ہے، لیکن اکثریت پر علماء نے فتویٰ دیا وہ حرام ہی، کیونکہ ان کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ حرام ہیں، اور پھر ان کی آمدن بھی حرام ہی ہوگی نا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ حلال کی تلاش کرے، محنت کرے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس آدمی نے حلال کما کر اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر خرچ کیا، اپنے خاندان پر خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ یہ بھی صدقہ ہے کہ حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا، اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا۔ فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ کے ذریعے محنت کر کے حلال کما کر کھانا کھاتا ہے اس سے بہتر کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، سنت ہے کہ اللہ کے نبی محنت کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی نظریہ غلط ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ، بس روزی تو اللہ نے ذمہ لی ہے، اللہ نے دینا ہی دینا ہے، تو کیا ضرورت ہے وہ اسباب کے پیچھے دوڑنے کی۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ نے روزی کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا محنت بھی کرو۔ اللہ کے نبی محنت کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ بیٹھے بٹھائے روزی نہیں ملتی، بندہ گھر بیٹھ جائے کہ یہیں پر رزق آ جائے گا جو میرے حصے میں لکھا ہوا ہے۔ محنت ضروری ہے۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے صدقے کی تاکید فرمائی ہے نا، ایک مقام پہ حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وہاں پر بھی اللہ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو انفقو خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ سے، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے کھیتی اگائی اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے راستے میں کوئی صدقہ کرنا ہے تو وہ بھی پاکیزہ کرو۔ سود کا کمایا ہوا پیسہ میرے راستے میں صدقہ نہیں کرنا، دھوکے سے کمایا ہوا پیسہ میرے راستے میں صدقہ، چوری سے حاصل کیا ہوا پیسہ صدقہ نہیں کرنا، غلط طریقے سے کمایا ہوا، حرام طریقے سے کمایا ہوا پیسہ میرے راستے میں صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا صدقہ کرنا ہے تب بھی پاکیزہ، کھانا ہے تب بھی پاکیزہ، کمانا ہے تب بھی پاکیزہ، بیوی بچوں کو کھلانا ہے تب بھی پاکیزہ اور حلال، اس لیے کہ میرے نزدیک حلال اور پاکیزہ کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور اللہ پاک کو قبول کرتا ہے۔ اللہ خود بھی پاک ہے اور کس کو قبول کرتا ہے؟ پاک کو قبول کرتا ہے، اس لیے فرمایا پاکیزہ روزی جو کمائی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ صدقہ قبول ہوگا۔ غلط راستے سے آئی ہوئی روزی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ نے قرآن و حدیث سے حلال کمانے کی اہمیت سن لی۔ یہ کیوں اللہ نے بیان فرمایا؟ تاکہ ایمان والے حلال روزی کمائیں اور پھر حلال روزی استعمال کریں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہی اللہ نے اس کی ممانعت بھی بیان فرمائی ہے کہ بندہ حرام کمائے۔ دوسرے پارے کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ لے کر جاؤ اپنے مالوں کو حکام کی طرف۔ حکام فیصلہ کرنے والے جو جج بیٹھے ہیں، وکیل بیٹھے ہیں، یعنی ان کے مالوں ان کی طرف بھی نہ لے کر جاؤ، یعنی رشوت نہ دو ہیں۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جائز کام بھی کروانا ہے تو بغیر رشوت کے نہیں کروا سکتا۔ لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ ہم نے اب میٹر لگوانا ہے تو جائز کام، میٹر ضروری ہے انسان کے لیے، کوئی حرام کام تو نہیں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے۔ رشوت کے بغیر میٹر لگاتی کوئی نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اب ویسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا اور دینے والا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ لیکن اب معاشرہ ایسا بن چکا ہے اور بڑوں نے اور بڑے جو مالدار لوگ ہیں انہوں نے ایسا جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر طریقہ رائج کر دیا ہے کہ جب تک ہمارا کوئی افسر یا حکمران رشوت نہ لے لے اس وقت تک وہ کام ہی نہیں کرتا اور جائز کام بھی نہیں کرتا۔ تو اب میٹر لگوانا تو مجبوری ہے، بچوں کو جو ہے وہ بغیر پنکھے کے اور گرمی کے اندر مارنا تو نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم اگر وہ رشوت لے کر میٹر لگاتے ہیں تو دے دو، لیکن یہ ہے کہ اس کا وبال انہی پر ہوگا، تم پر نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے یہ طریقہ رائج کیا ہے نا کہ بغیر رشوت کے کام نہ ہو، ان پر اس کا وبال ہوگا، تم تو مجبور ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے اور اپنا مال حکام کی طرف نہ لے کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ ایک فریق کام لوگوں میں سے مال، بالاسم گناہ کے طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو۔ تو اس لیے حرام طریقے سے
اللہ نے مال کھانے کو منع فرمایا ہے، فرمایا حلال طریقے سے مال استعمال کرو۔ اور پھر حرام جب بندہ استعمال کرتا ہے نا، اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے، انسان کے لیے اس کا وبال کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات وہ بندہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی دعا کرتا ہے اللہ فوراً قبول کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو پھر حلال روزی کھایا کرو۔ اگر آپ کے پیٹ میں حلال کر لقمہ جائے گا، حلال روزی جائے گی، تو آپ خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا نہیں قبول فرماتے تو ضرور اس دعا کرنے والے کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوتا ہے، پھر اللہ دعا قبول نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ ہے کہ اس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا ہے اور 10 درہم کا کپڑا خرید کر پہن لیا، اس میں سے 9 درہم تو حلال طریقے سے کمائے ہوئے تھے لیکن 1 درہم حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا۔ فرمایا جب تک یہ بندہ اپنے بدن پر وہ 10 درہم سے خریدا ہوا کپڑا جس میں 1 درہم حرام کا ہے وہ پہنے رکھے گا، اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گی، اللہ اس کی کوئی نماز قبول۔ اور ایک فرمان ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اس لیے میرے دوستو کوشش کریں حتی الامکان کہ حرام سے بچا جائے، اور یہ ساری چیزیں سود، رشوت، دھوکے سے مال لینا، فراڈ، ناپ تول میں کمی پیشی کر کے، اسی طرح چوری ڈاکے کے ذریعے، اسی طرح جو ہے وہ خیانت کے ذریعے، یہ سارے رستے حرام کے ہیں، ان سب سے بچیں۔ اگر مال دینا ہے لینا ہے تو اس میں ناپ تول میں کمی نہ ہو، پیشی ہو جائے، کمی نہ ہو۔ پیشی کریں گے اگر احسان اگلے پر احسان کرتے ہو اللہ اس کا ثواب دیں گے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور جتنے حرام کے رستے ہیں، ایک کوفہ کے کچھ لوگ تھے مستجاب الدعوات، کوفہ میں رہتے تھے مستجاب الدعوات، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ تو جب بھی ان پر کوئی ظالم جابر حکمران مسلط ہوتا وہ فوراً اللہ کے حضور پیش ہو کر دعا کرتے، اس کے خلاف بد دعا کرتے تو وہ فوراً ہلاک ہو جاتا۔ جب حجاج بن یوسف وہاں پر آیا نا، اس نے سب کی دعوت کی، اسے اس بات کا پتہ تھا کہ کچھ لوگ مستجاب الدعوات ہیں، وہ جب بھی کسی ظالم جابر حکمران کے خلاف بد دعا کرتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حجاج آیا نا تو اس نے آ کر دعوت کی، ان کو بلایا دعوت میں، وہ آ گئے۔ اب حجاج نے جو دعوت کے اندر کھانا تیار کروایا ہوا تھا وہ حرام طریقے سے روزی آئی ہوئی اس کا کھانا تیار کروایا، اب وہ حرام طریقے سے آئی ہوئی روزی ان کے پیٹ میں چلی گئی۔ اب حجاج کہنے لگا ان کے کھانا کھانے کے بعد کہ میں اب ان کی بد دعا سے محفوظ ہو چکا ہوں، اس لیے کہ یہ مستجاب الدعوات اس وقت تک تھے جب یہ حلال کھاتے تھے، اب حرام کی روزی ان کے پیٹ میں چلی گئی ہے، اب ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے میں ان کی اب بد دعا سے محفوظ ہو چکا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو اگر حرام کی روزی اور حرام کا لقمہ، حرام کا مال پیٹ میں جائے گا تو اللہ کوئی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ٹرین میں سفر کیا کرتے تھے تو جو مال اور ان کے پاس سامان ہوتا اس کا وزن کروانا ہوتا
اگر اس میں خود وزن کرواتے تھے اور اس کے اندر جو اضافی اگر وزن ہو جاتا تو اس کے اضافی رقم ادا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سفر کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے وہ مال اور اپنا سامان جو تھا ان کے پاس، اس کا وزن کروانے لگے اور اس کی اضافی رقم ادا کرنے لگے، سامان زیادہ ہو گیا ہوگا۔ تو وہ جو ٹکٹ والا بھائی صاحب ہیں اس نے پہچان لیا یہ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہے۔ کہنے لگا حضرت آپ رہنے دیں، اضافی رقم نہ دیں۔ اب میں ہوں اس وقت، کچھ اسٹیشن گزرنے کے بعد میں اتر جاؤں گا، جو اگلا ٹکٹ لینے والا آئے گا میں اسے بتا دوں گا، اسے کہہ دوں گا کہ آپ نے ان سے اضافی رقم نہیں وصول کرنی۔ حضرت فرمانے لگے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہ اس نے کہاں تک جانا ہے، اگلا جو بندہ آئے گا اس نے کہاں تک جانا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے جہاں تک یہ ریل گاڑی جائے گی وہاں تک جانا ہے، یعنی آخری سٹاپ تک وہی رہے گا، آپ کہیں اتر جائیں گے تو۔ حضرت فرمانے لگے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہ میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، میں نے اس سے بھی آگے جانا ہے، میری منزل روز محشر ہے، میری منزل کیا ہے؟ روز محشر ہے، اگر وہاں تک میرے ساتھ چل سکتے ہو تو چلو، اور میرا یہ اضافی جو رقم بنتی ہے وہ چھڑوا سکتے ہو تو چھڑواؤ۔ اس لیے وہ بڑے علماء تھے اور بڑی سوچ سمجھ کے چیز استعمال کیا کرتے تھے کہ کہیں حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔